بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میسر ہو محبت زہد و تقوی کچھ نہیں. بے شک سبحان اللہ. اگر میسر ہو محبت زہد و تقوی کچھ نہیں اور عاشقی کے آگے دنیا و عقبہ کچھ نہیں. عاشقی کے آگے دنیا و عقبہ کچھ نہیں اور منزل الفت میں ہستی ہی رکاوٹ ہے تیری. منزل الفت میں ہستی ہی رکاوٹ ہے تیری ورنہ تیرے اور اس کے درمیان میں پردہ کچھ نہیں. تیرے اور اس کے درمیان میں پردہ کچھ نہیں. اور لطف سجدہ تو جب ہے کہ ہو سامنے مسجود بھی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. لطف سجدہ تو جب ہے کہ ہو سامنے مسجود بھی اور گر تصور اس کا بن جائے تو کعبہ کچھ نہیں. گر تصور اس کا بن جائے تو کعبہ کچھ نہیں. اور عشق تو اے صفوی جب ہے کہ ہو جائے رسوائے جہاں. عشق تو اے صفوی جب ہے کہ ہو جائے رسوائے جہاں اور خود تماشا گر نہ بن جائے تماشا کچھ نہیں. تماشا گر نہ بن جائے تماشا کچھ نہیں. اور میں بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں کہ کاش میرے وجود میں تو اتر جائے. کاش میرے وجود میں تو اتر جائے میں دیکھوں آئینہ اور تو نظر آئے. کاش میرے وجود میں تو اتر جائے میں دیکھوں آئینہ اور تو نظر آئے. تو ہو سامنے اور وقت ٹھہر جائے یہ دیکھتے یوں ہی زندگی گزر جائے. دیکھتے یوں ہی زندگی گزر جائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت بھی اچھا ہو چکا ہے. آج گفتگو کچھ اور کرنے کے لیے میں آیا تھا لیکن ایک دو دن سے میں نے صفی پور نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی خانقاہوں کا ایک عجیب ماحول دیکھا. کچھ خانقاہوں کا جو عظیم ترین خانقاہیں ہیں اور وہاں سے ایسے پیغام ملے مجبور ہوا کہ میں اس پر کچھ تو گفتگو کروں ورنہ برود محشر میری بھی پکڑ ہوگی. میں نے عوام کو اس سے آگاہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اطاعت رسول کرو. بے شک سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ کیا رسول سے اچھی اطاعت کسی کی ہو سکتی ہے؟ رسول سے اچھا خاندان کسی کا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. رسول سے اچھا لباس کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. رسول سے بہتر کوئی ہمارے لیے ایم یا منزل ہو سکتی ہے؟ نہیں. رسول سے بہتر کوئی آئیڈیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب ہمارے لیے رسول کی ذات کافی تھی تو پھر میں نے غیروں کے طریقے کو اپنانے شروع کیے. غیروں کے تیوہاروں میں ہم ایسے شریک ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ تیوہار ان کے نہیں بلکہ میرے تیوہار تھے. ایسا ہوا میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا اس محلے میں. یہ محلہ جامی سرائے ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے جامی سرائے یہ حضور سیدنا مخدوم علم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خانوادہ مخدوم مولانا شاہ اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ ہیں. مولانا شاہ اکرم رحمۃ اللہ علیہ فاتح صفی پور ہیں. 614 ہجری 14 شعبان کو برود دوشنبہ آپ صفی پور تشریف لائے. سب سے پہلے آپ بٹھور آئے. بٹھور سے صفی پور شریف تشریف لائے.
اور آپ فاتح صفی پور ہیں، آپ کے ہاتھ پر لوگ اسلام لائے، بے شک سبحان اللہ۔ آپ کے سگے دادا مولانا شاہ اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے ہوئے، ایک زین الاسلام، ایک فخر الاسلام، جو دونوں مولانا شاہ اکرم کے قدموں میں ہیں۔ آپ کے پوتے ہیں مخدوم سیدنا علم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا شاہ اکرم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس قصبے کا نام میرے پوتے کے نام سے بدل دیا جائے گا، تبدیل ہوگا۔ حضور مقبول شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ جب صفی پور شریف کی سرزمین پر خیر آباد شریف سے پڑھ کر آئے تو آپ کے نام سے صفی پور کا نام تبدیل ہو گیا اور سنت محمد ادا ہوئی کہ پیارے مصطفیٰ یثرب پہنچے تو مدینہ ہو جائے، شاہ صفی سائی پور آئے تو صفی پور ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ سنت محمد ادا ہو گئی۔ تو حضور مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بے پناہ عظمت اور بابرکت والی ہے۔ آپ کے بھانجے ہیں حضرت مخدوم سیدنا بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس لیے تاریخ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں یہاں پہ، اس لیے ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر کوئی یہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے یہ تالاب ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے یہ قبرستان ہمارا ہے، کوئی بتاتا ہے یہ سب ہماری آبادی ہے، اس لیے تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں۔ حضرت مخدوم سیدنا بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں اور مخدوم شاہ جاجموی کے 7ویں پشت میں بیٹے ہیں۔ حضرت مخدوم بندگی شیخ مبارک بن عبد الملک جاجموی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم شاہ صفی کے بھانجے اور مولانا سیدنا مخدوم شاہ جاجموی کے 7ویں پشت میں پوتے ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے 6 بیٹے ہوئے، اس میں سے 2 کی نسل چلی۔ ایک سب سے بڑے بیٹے سیدنا بندگی شیخ اکرم اور جو سب سے چھوٹے تھے حضرت مخدوم شیخ محمد۔ مخدوم شیخ محمد کی اولادوں میں حضرت خادم شاہ صفی، فیض اللہ شاہ، حفیظ اللہ شاہ ہیں۔ اس کے بعد وہ نسل کچھ عرصے تک یوں سمجھے کچھ پشتوں چلی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، وہ بھی نسل پوری ختم ہو گئی۔ اب بچے حضرت مخدوم بندگی شیخ اکرم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پہلی بیوی سے 3 بیٹے ہوئے، شیخ عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد الفتح۔ جس کو کوئی شک ہو بلا شبہ صبح آئے، ابھی چلے، میں آپ کو قلمی کتابوں میں وہ شجر تحریر دکھا دوں گا۔ مولانا حضرت سیدنا بندگی شیخ اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی سے 3 بیٹے، شیخ عبد الرحمن، عبد الفتح، عبد القدوس۔ عبد الرحمن سے حضرت شیخ ظاہر، شیخ مجاہد، یہ شجرہ آیا، اور ایک مخدوم سیدنا شیخ عبد القدوس سے میرے ننیہال کا شجرہ آیا، میرے گھر آیا، اور عبد الفتح جو ہے وہ لاولد رہے۔ اس کے بعد بندگی شیخ اکرم کی دوسری بیوی سے 3 بیٹے ہوئے، جن کا نام حضرت مخدوم سیدنا جامی میاں، معظم میاں، گھسیٹے میاں۔ حضرت جامی میاں یہاں پہ رہتے تھے، جن سے یہ جامی سرائے آباد ہوا۔ جامی سرائے، اب یہاں پر لوگ دعویٰ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جامی میاں کے میرے دادا ہیں اور جامی میاں کی میں اولادوں میں ہوں، اس لیے یہ پراپرٹی میری ہے۔ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لکھت میں میرے پاس ہے، عین الولایت کی قلمی کتاب میں اور شجرے میں، آئینہ صفوی میں، میرے پاس آئینہ صفی پور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مخدوم سیدنا جامی میاں کی اولادوں میں صرف نور الحسن، نور الحق، دلدار حسن، یہ 3 اولادیں تھیں۔ اب ان کی اولادیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ قلمی شجرہ ہے، اب ان کی اولادیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ ہم ایسی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو حضرت مخدوم سیدنا مخدوم علم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے حضرت مخدوم سیدنا مخدوم شیخ عبد الصمد ہیں۔ یقین جانے آپ ایسے کامل ولی ہیں جن کی ٹھوکروں سے ولایت بڑھتی تھی، ایسے ولی ہیں۔ یہ مخدوم علم الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خانوادہ سہروردیہ کے بہت کامل ولی ہیں، خانوادہ سہروردیہ کے بہت کامل ولی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ اپنے وقت میں کسی کو ٹھوکر مار دیں وہ بھی اپنے وقت کا ولی ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس مقام کے بزرگ ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ صرف ولی یہ نہیں ہے بلکہ ولایت ان کے گھر کی ٹھوکروں میں بڑھتی ہے۔ بے شک، سبحان اس اللہ، مقام کے بزرگ ہیں یہ۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ سرکاری غریب نواز ہم کو یہاں دین کی دعوت دینے آئے تھے۔ حضور مخدوم شاہ صفی کے دادا نے یہاں پہ دین کی دعوت دی۔ کچھ عرصے پہلے جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا
کہ اس محلے میں اکثر و بیشتر غیر مذاہب کے تہوار منائے جاتے ہیں، اکثر ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ محلہ اتنی جلدی ترقی کی اور اس نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ آج الحمدللہ اس مقام پر یہ مجھے فخر کہتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس محلے میں کم سے کم وہ غیر قوموں کے تہوار نہیں منائے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس محلے کے لیے انگلیاں اٹھاتے تھے، آج میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسٹیٹس پہ لوگوں کے دیکھا کہ وہ غیروں کے تہوار کوئی شان کے ساتھ منا رہے ہیں اور دعویٰ علم کا کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سرکار غریب نواز میں منایا گیا، حضور مخدوم شاہ صفی علیہ الرحمہ میں یہ منایا گیا۔ میں نے کہا حضور مخدوم شاہ صفی خود منانے نہیں آئے تھے، سرکار غریب نواز خود منانے نہیں آئے تھے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، بولوں، یہ درد ہے۔ میرے پیاروں، یہ کیا طریقہ ہے؟ بڑوں کے محشر آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بے شک اگر امام حسین کا نعرہ لگاتے ہو، امام حسین کے دعوے کرتے ہو، اگر امام حسین تمہارا دامن تھام لے اور تم سے کہے کہ میں نے اپنی اولادوں کو اس لیے کٹوایا تھا، میں نے اپنی اولادوں کی جانی اس لیے دی تھی کہ تم غیروں کے تہوار مناؤ، جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم تمہاری پوری عبادت برباد کر دی جائے گی۔ علم کی کمی یہاں تک آ گئی ہے، میں چوراہوں پہ دیکھتا ہوں چند سکے کے لیے، چند ووٹوں کے لیے فلاں چیز کی مبارکباد، فلاں چیز کی مبارکباد۔ سنو، متفق فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کسی بندے نے کسی غیر مذہب کے ایسے تہوار کی جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی پوجا کی جاتی ہے، اس کی کوئی بندہ مبارکباد دیتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ تجدید ایمان کرے، اپنا ایمان جو ہے کلمہ پڑھے، توبہ کرے، نکاح ہو چکا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی بیعت ہو گئی ہے، بیعت۔ جس کے پوسٹر لگے، جس کے پوسٹر لگے، اگر انہوں نے ان تہواروں کی مبارکباد دی ہے جس میں شرک ہوتا ہے، اور یقیناً شرک ہوتا ہے، اس میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، شرک ہے، اگر کوئی وہ مناتا ہے، اس میں جاتا ہے، مبارکبادی دیتا ہے، یہ کفر ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سرکاری غریب نواز میں لوگ کہیں گے نہیں، سرکاری غریب نواز میں خود نہیں اس جلائے گئے تھے، بلکہ اس کے کنم لوگوں نے آکے جلائے تھے۔ اللہ کے بندے، جاہل میں بھی نہیں ہوں، اتنا بیوقوف میں بھی نہیں ہوں۔ اگر کوئی بندہ جلاتا ہے، لوگ آ کر جلاتے ہیں عقیدت مند، تو بے ترتیب ہوتے، با ترتیب نہیں ہوتے، جو لائن سے لگے وہ ڈیزائنوں میں بنے ہوئے۔ صحیح بات ہے، اس کا مطلب یہ بنائے گئے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا نہیں، اس لیے پیغام ہے کہ ہم سب مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملنے کے لیے تم ان کی عبادتوں میں شریک ہو جاؤ۔ کہاں لکھا ہے کہ تم ملنے کے لیے کفر کرنے لگو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ملنے کے لیے تم شرک کرنے لگو؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ کون سے اسلام، کون سے دین کی تم تعلیم دے رہے ہو لوگوں کو؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے پیاروں بہت ہمارے لیے شرم کی بات ہے یہ۔ اگر ایسا ہو رہا ہے اور قوم اس میں پھنس رہی ہے، آپ تو یہ دیکھو گے نا کہ کوئی عالم دین نے یہ کام کیا ہے، آپ کو جائز ہوگا تبھی تو کیا ہے، کیونکہ ہماری بات کو آپ دلیل سمجھ لو گے، اس کا ذمہ دار تو میں ہوں نا۔ صحیح بات ہے، بے شک صحیح بات ہے۔ جتنے لوگوں نے بینر لگائے، یہ دیکھیں بالکل متفق فیصلے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا باریک مسئلہ ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے اس میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ جمعے میں بھی میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی بھی غیر قوم کی جس میں شرک اور کفر ہوتا ہو، کتنا دقیق مسئلہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بندہ شرک کر رہا ہے، آپ اس کے شرک کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی مبارک ہو تم نے شرک کیا ہے، بھائی مبارک ہو تم اللہ کے علاوہ دوسری عبادت کرتے ہو۔ یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس میں شریک ہوتا ہے، اور یاد رکھو اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں ایک بن کے رہو، ایک ہو کر کے رہو،
تو کہہ دو تمہاری ایکتا تم کو مبارک ہو. اگر ایسا ہوتا تو امام حسین یزید سے جنگ نہیں کرتے اور ایک ہو جاتے. امام حسین جا کر اپنی اولادوں کو کٹواتے نہیں، ایک ہو جاتے. امام حسین نے سبق دیا ہے کہ نہیں. اور اچھا یہ بھی بتاؤ، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی جواب دے دو مجھے. آپ کیا بتا رہے ہو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکے ہم ان کو سینے سے لگا لیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں؟ بالکل نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ہم ان کو اپنا کہنے لگے؟ یہاں پھر ہم کو اللہ نے ایک جٹ ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے میری اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی عاقبت سدھارو، نہ کہ یہاں ایک جٹ ہو کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو. بے شک بے شک. میں سوچا تھا میں نے کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر گفتگو کرتا ہوں. میں زیادہ تر اہل بیت کے رسول کی شان پہ گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ جب آقاؤں کی گفتگو سے فرصت نہیں ہے میں غلاموں کی گفتگو کہاں کروں. لیکن یہ درد ہے اور کوئی یہ بتاتا بھی نہیں ہے. کہیں سنا آپ نے کہ اس کے دن میں کسی نے تقریر کی ہو کہ جو بینر لگے ہوئے غلط لگے ہوئے ہیں اور حرام ہو ناجائز ہو تو بچ بھی جایا جائے. کفر ہے کفر، بندہ کافر ہو جائے گا. اب کیا فرض نہیں میرا کہ ہم ان کو بتائیں؟ بے شک بے شک. اب اگر ایسا ہے تو اس بندے کے لیے یہ واجب ہو گیا، فرض ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے، نکاح دوبارہ کرے اور یقین نہ ہو کسی مفتی سے فتویٰ لے لے. بے شک. یہی مسئلہ آئے گا. لہذا کم سے کم اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ان کو حرام و حلال کی تمیز ہو جائے. معلوم ہے جب بندہ حرام و حلال جو ہے کیسے آپ کو پتہ ہی نہیں نا، تبھی تو آپ نے یہ پوسٹر لگا دیا، آپ نے بینر لگوایا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کفر ہے. ایک مثال چھوٹی سی دے رہے ہیں، علم کتنا ضروری ہے میرے لیے. اطاعت رسول ایسے نہیں آئے گی، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. آپ بتاؤ اگر کوئی بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، ساری روشنی بند کر دی جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اس میں شراب بھی رکھی ہے، زمزم بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہے، پیشاب بھی رکھا ہوا ہے، پاخانہ بھی رکھا ہے، حلوہ بھی رکھا ہوا ہے، گوبر بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اور اندھیرا کر دیا جائے اور کہا جائے تم کھا لو اور پی لو. تو بتاؤ اس کا ہاتھ پیشاب پہ بھی پڑ سکتا ہے، زمزم پہ بھی پڑ سکتا ہے، اس کا ہاتھ پانی پہ بھی جا سکتا ہے، اس کا ہاتھ شراب پہ بھی جا سکتا ہے، اس کا ہاتھ گوبر پہ بھی جا سکتا ہے، اس کا حلوے پہ بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی تو ہوگا کیونکہ آپ کو دکھ ہی نہیں رہا، اندھیرا ہے بالکل. اور اگر روشنی کر دی جائے تو آپ گوبر نہیں چھوؤ گے، آپ حلوہ اٹھاؤ گے. اگر روشنی کر دی جائے آپ پیشاب نہیں اٹھاؤ گے، آپ زمزم اٹھاؤ گے. اسی طریقے سے جب بندہ جہالت کے اندھیرے میں ہوتا ہے اسے تمیز ہی نہیں ہوتی ہے شراب کیا ہے، حلوہ کیا ہے، بہانہ کیا ہے، گوبر کیا ہے، پانی کیا ہے. جب اس کے پاس علم کی روشنی موجود ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو ہم کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اس کو عمل کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. بے شک. اس لیے ضروری ہے علم کی روشنی پیدا کرو، علم کی روشنی پیدا کرو، کیونکہ اندھیرا صرف ایک ہی چیز سے نہیں دکھتا ہے. روشنی میں صرف ایک ہی چیز نہیں دکھتی ہے، وہ ہے اندھیرا. روشنی میں اندھیرا نہیں دکھتا ہے. علم کی روشنی آ جائے گی، جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور جب جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا تو یاد رکھو بے نمازیوں کے قدم چومتے نہیں گھومو گے. جب اندھیرا ختم ہو جائے گا تو بے نمازیوں کے ہاتھ نہیں چومتے گھومو گے. جب اندھیرا ختم ہو جائے گا تب تم کو تمیز ہو جائے گی یہ بندہ نماز کے وقت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ کے پاس علم کی روشنی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کورونا کے وقت میں ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، جو سنت مصطفیٰ سے دور ہو کے اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو ڈر جائے اللہ کے سوا کسی اور سے وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ کورونا نے بہت لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار کے پھینک دی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کورونا نے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار کے پھینک دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ دیکھو اگر اللہ کسی سے کرانے پہ آ جائے تو صرف ایک چھت کا ہلکا تھا آیا، مسجدیں بھی بھرنے لگی، بھگائے جا رہے ہیں، مسجد بھر رہی ہے، تاکیزیں بھی بند ہو گئی، شراب خانے بھی بند ہو گئے، سارے گناہ کے کام بند کر دیے. صرف ایک چھت کا ہلکا سا لگا
اور اس کے بعد لوگوں کے چہروں سے نقابیں ہٹنا شروع ہوئی، کیونکہ قرآن نے اللہ کے محبوب ترین بندے جو ولی ہیں ان کی پہچان بتائی، اللہ خبردار ہو جاؤ، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اب جو ہاتھ ملانے سے ڈر رہا تھا وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ڈرے گا نہیں اللہ کے سوا کسی سے۔ پوری زندگی ہاتھ میں نذرانے لیتے رہے، مصافحہ کرتے رہے، اور جب کورونا آ گیا تو ہاتھ نہیں ملا رہے۔ جو بندے نے دنیا میں ہاتھ چھوڑ دیا، یہ محشر میں تمہارا ہاتھ کیا پڑ رہے گے؟ تو پھر ایسے بندے کا ہاتھ پکڑو جو دنیا میں بھی تم کو کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ رسول نے مجھ کو ایک پیمانہ دیا ہے، بایو میٹر، ناپا کرو اس سے، ایک بایو میٹر ہمارے پاس ہے، ناپا کرو، جب کسی بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ دو تب ناپو رسول کی شریعت کے پیمانے میں۔ اگر بندہ رسول کی شریعت کے پیمانے کے لائق ہے، اس کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ اس کے قدم بھی چوم لو، لیکن اگر بندہ شریعت کی پامالی کرتا ہے، ایسے بندے سے تم ہاتھ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اگر ایسا بندہ مجھے سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سلام کا جواب دشمن کو بھی دینا چاہیے؟ نہیں۔ اگر کوئی بندہ فاسق ہے، علانیہ گناہ کرتا ہے، یعنی نمازیں ترک کرتا ہے سب کے سامنے، روزہ نہیں رکھتا ہے سب کے سامنے، گالیاں دیتا ہے سب کے سامنے، تو بندہ علانیہ گناہ کر رہا ہے، فاسق ہے، اور فاسق کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ تو آپ کو چاہیے کم سے کم دین سیکھیں، اور جب دین سیکھیں گے تو یہ جو جہالت کے اندھیرے یہ ہمارے اندر سے ختم ہوں گے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے ایسے وقت عطا فرمائے ہیں، کتنے تہوار مناؤ گے؟ کبھی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، کبھی معراج مصطفیٰ ہوتی ہے، کبھی مصطفیٰ کے تہوار ہیں، مصطفیٰ کی یادیں ہیں، کبھی مصطفیٰ کے غلاموں کی یادیں ہیں۔ مصطفیٰ کی یادوں کو تازہ کرو، مصطفیٰ کے غلاموں کی یادیں تازہ کرو۔ ابھی کسی کو اگر پوچھا جائے جن لوگوں نے یہ روشنی کی تھی، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بدر کی تاریخیں کیا ہیں، جنگ احد کب ہوئی تھی، اپنی تاریخیں یاد نہیں ہیں، دوسروں کی بنانے چل رہے ہیں۔ میرے پیارو، یہ سب اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کو بند کرو، اللہ کے واسطے ان سے دور رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام نہیں دیا ہے، گھرانے رسول نے مجھ کو یہ پیغام نہیں دیا ہے، رسول نے یہ تکلیفیں اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ ہم اس ذلت میں چلے جائیں، رسول نے اس لیے نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں غلط کام ہو رہا ہے تو وہ غلط ہی ہے، اجمیر میں ہونے سے جائز نہیں ہو جائے گا۔ اجمیر تو بہت دور کی بات، میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ شراب مدینے میں جا کے بیچے تو کیا وہ شراب جائز ہو جائے گی؟ نہیں، جو چیز حرام ہے وہ چاہے مدینے کی ہو، چاہے مکے کی ہو، چاہے اجمیر کی ہو، کہیں کی ہو، وہ حرام ہے۔ جو شرک ہے وہ شرک ہے، جو کفر ہے وہ کفر ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ ایک بھی شریعت کا مسئلہ دنیا کے سارے مفتی ایک ہو جائے، جس چیز کو میرے رسول نے ناجائز کہہ دیا وہ جائز نہیں ہو سکتی، جس کو میرے رسول نے جائز کہہ دیا دنیا کو کوئی مفتی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اور مذہب ہیں جو بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ اسلام جو آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی آج ہے اور وہی صبح قیامت تک رہے گا۔ اسلام نہیں بدلتا، قرآن کے قوانین نہیں بدلتے، اور جو بدل جائے، اکثر آپ نے نہیں دیکھا ہے، اکثر جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سم بدلتے رہتے ہیں، جو فراڈ نہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اور مذہب ہوں گے جو جن کے قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ میرا نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے اور قیامت کے بعد بھی نبی ہے، میرے نبی کے قانون قیامت تک چلیں گے اور قیامت کے بعد بھی چلیں گے۔ میرے نبی نے وہ چیزیں جو اس وقت وجود میں نہیں تھی، میرے نبی نے اس وقت بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے، اور آج وہ وجود میں آ رہی ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ مصطفیٰ تو دور کی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میں اسے ولی نہیں مانتا جو ساری کائنات کو ایسے نہ دیکھتا ہو جیسے کوئی اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا ہے۔
بے شک سبحان اللہ. جب مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے، مولا کائنات آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا. آپ بتائیں جنگ میں شریک ہوئے رسول، اگر رسول کبھی تلوار اٹھا کے قتل کرنا چاہتے تو بتاؤ کوئی محفوظ رہتا؟ اور رسول قتل کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بے شک سبحان اللہ، رسول جنگ میں شریک ہوئے لیکن رسول نے کسی کو قتل نہیں کیا. رسول کی تلوار سے کوئی بندہ قتل نہیں ہوا، اور اگر قتل ہو جاتا تو رحمت للعالمین پر انگلی اٹھنے لگتی. اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب پر کوئی انگلی اٹھائے. اللہ سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، اپنے مصطفیٰ پر انگلی نہیں اٹھانے کو برداشت کر سکتا. اللہ نہیں چاہے گا کہ اس کے محبوب پر کوئی انگلی اٹھائے. اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے علی کو منتخب کر دیا. بے شک سبحان اللہ. علی کے پاس وہ ذوالفقار حیدری تھی جو اپنے آپ چلا کرتی تھی. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا اے علی تمہاری تلوار چلتی ہے روکتی ہے، چلتی ہے روکتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا علی نے فرمایا کہ میری تلوار شجرے دیکھ کے گردنیں کاٹتی ہے. میری تلوار شجرے دیکھ کے گردنیں کاٹتی ہے. اگر کسی کی سن میں کسی کے نسب میں ایک بھی ایمان والا ہو میری تلوار اسے ذبح نہیں کرتی. علی فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو مصطفیٰ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب تک علی زندہ ہے کوئی دشمن مصطفیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. علی کی تلوار اسے مصطفیٰ تک پہنچنے نہیں دے گی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو خوبیاں اس لیے بیان کرتا ہوں، مجھ سے کوئی سوال کرو میں فوراً جواب دوں گا. کسی بھی بہادر شخص کو لے آؤ میرے سامنے تلوار میں ٹک سکے تو بتاؤ. کوئی سوال کرو، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس کے منہ سے سوال پورا نہیں ہو پائے گا، میں جواب دے دوں گا. سیدنا فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو میں علی کو بلاتا تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی نے آ کے سوال کیا علی سے، فاروق اعظم سے، دربار سجا تھا. کہا اے فاروق اعظم میں نے سنا ہے تمہارا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہا حق ہے، اس میں تجھے شک ہے؟ کہا نہیں شک نہیں ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے؟ کہا سچ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ واہ واہ. اللہ کوئی دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب کشمکش میں پھنس گئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فوراً جتنے بھی خلافت کے علماء ہیں سب کو بلایا جائے. اس وقت جتنے بھی علماء تھے سب کو بلایا گیا. سارے علماء کرام آ کر کھڑے ہو گئے. ایک سے علم والے تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے تو پھر کیا اللہ کوئی دوسرا اللہ پیدا فرما سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ آیت غلط ہے، اور اگر صحیح تو پھر کیا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ پیدا کرتا تو وحدہ لا شریک نہیں. اب یہ سوال علماء نے فرمایا مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے. سیدنا فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ آپ 3 روز تک میرے شاہی مہمان بنیں. 3 روز کے بعد علماء آپ کو جواب دیں گے. 3 روز کے بعد علماء فرماتے ہیں دربار سجا ہوا تھا، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے. علماء نے فرمایا کہ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص ہنسنے لگا. یہودی ہنسنے لگتا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ میرا سر قلم کر دیں، میرا سوال زندہ رہے گا. سر قلم ہو جائے گا، لوگ باہر پوچھیں گے یہودی کو کیوں مارا گیا؟ کہا اس لیے مارا گیا اس نے یہ سوال کیا تھا. اس میں کچھ ہوں گے جو میرے مخالف ہوں گے، کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس نے سوال تو صحیح کیا تھا. پھر ایک فرقہ پیدا ہوگا، ایک مذہب پیدا ہوگا، کچھ میری برائی کرنے والے ہوں گے، کچھ میرے ماننے والے ہوں گے. پھر قیامت تک وہ بہت بڑا مذہب بن جائے گا، اس کا بانی میں بنوں گا.
اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کو بلایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی کو بلایا جائے. علی کوشہ نشین تھے اس وقت, گھر میں رہتے تھے, صرف عبادت ہی میں مشغول رہتے تھے. حضرت علی کے پاس حضرت سلمان فارسی کو بھیجا گیا. حضرت سلمان فارسی پہنچتے ہیں, یہودی کہتا ہے میں بھی ساتھ میں چلوں گا. یہودی ساتھ میں چلا جاتا ہے, دستک دیتے ہیں, مولا کائنات دروازے پہ آتے ہیں,